رہی ہے۔ شیعہ ذاکر کی میں سی ڈی دیکھ رہا، کہا جب اللہ کے نبی خیبر کے مارکے کے لیے چلے، جا کے جنگ شروع ہو گئی، وقت پہ وقت گزر رہا ہے، فتح نہیں ہو رہی، سورج کے غروب ہونے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی پریشان ہو گئے، سجدے میں مصلی بچھایا، 2 رکعتیں پڑھی، اللہ سے باتیں شروع کر دی کہ میں نہیں کہتا تھا اس کو ساتھ لے کر آؤں، اشارہ حضرت علی کی طرف، میں نہیں کہتا تھا اس کو ساتھ لے کر آؤں، تو نے کہا تھا مدینے میں چھوڑ کے جا، اب اس کو چھوڑ آیا ہوں، یہودیوں کو چھیڑ بیٹھا ہوں، اب کیا کروں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہا اتنا کہنا تھا، آسمان سے علی نازل ہوئے، عیسیٰ نازل ہوں گے تو فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے، کہا علی نازل ہوئے بغیر فرشتے کے۔ پتہ نہیں کون سی ایئر لائن تھی ان کے پاس اس وقت، 1 منٹ میں فلائٹ ماری اور وہاں لینڈ بھی ہو گئے، کہا علی نازل ہوئے، سورج غروب ہو رہا تھا، علی کو اللہ کے نبی نے کہا علی تجھے چھوڑ آیا تھا، ان کو چھیڑ بیٹھا تھا، ہن آپ پہ نہیں بڑھ۔ علی گئے خیبر کے دروازے کے سامنے، وہ ذاکر کہتا ہے 600 من، کتنے من؟ 600 من وزنی دروازہ علی نے اپنے ناخن کے کنارے پہ اٹھایا اور فضا میں اچھالا، کہتا اس وقت کا اچھالا وہ آج تک واپس نہیں آیا۔ علی سمجھ میں نہیں آتا۔ 39 دن خیبر میں محمد رہتا ہے، سارے شجاعان عرب صحابی تابعی اکٹھے، خیبر فتح نہیں ہوتا۔ 39ویں دن کی شام کے تھکے ہوئے سورج کے غروب ہونے کے وقت مرحب نے جب فاحشہ عورتوں سے کہا گیت گاؤ رسالت کی توہین کے، ان عورتوں نے گیت گایا، رسول پریشان ہوا، مصلی عبادت بچھا کے آسمان کی طرف منہ کر کے، پیغمبر نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا اسے ساتھ لے جاؤں، تو نے کہا تھا مدینے میں رہنے دے، جاگو یار جاگو ذرا، تو نے کہا تھا مدینے رہنے دے، اسے چھوڑ آیا ہوں، انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں۔ اب یہ گیت تو بھی سن رہا ہے، میں بھی سن رہا ہوں، کسی کی سمجھ میں آیا تو بتا دینا، مجھے بتا دینا۔ استغاثہ کیا، علی آیا خیبر میں، کیوں علی خیبر میں نازل ہوا قرآن کی آیت کی طرح، علی بغیر جبریل کے نازل ہوا۔ پیغمبر کہتے ہیں یا علی بسم اللہ، گھوڑے سے اتر، میرے خیمے میں چل، کچھ اپنی سنا کچھ میری سن۔ کائنات کا عظیم ترین انسان علی، دنیا میں 2 ہستیاں کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، خالق ہونے کی حیثیت میں اللہ سمجھ میں نہیں آتا، مخلوق ہونے کی حیثیت میں علی سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن کائنات میں مخلوق میں آدم سے لے کے آج تک صرف ایک علی کی ذات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹکریں مار مار کے شافعی مر گیا، علی سمجھ میں نہ آیا۔ دنیا کے امام علی کو نہیں سمجھ سکے، گھٹیا ترین قوم کے فرد جن کے بارے میں علی نے کہا ہے کہ علم رذیل کی رذالت بڑھا دیتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، کوئی جواب دے دے کہ آدم سے لے کے آج تک مکے کی سرزمین میں ابو طالب کے گھر میں ایک ایسا فرزند پیدا ہوا، اللہ کے گھر میں نازل ہوا، ساری زندگی اس انسان کی غذا یہ تھی کہ جو کی سوکھی ہوئی روٹی گھٹنے پہ توڑ کے پانی میں بھگو کے خود بھی کھاتا، نوکر کو بھی کھلاتا۔ غذا جو کی سوکھی ہوئی، 3 دن کی سوکھی ہوئی جو کی روٹی ہو، اور طاقت یہ ہو کہ انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے
600 من وزنی دروازہ خیبر کا علی پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح آسمان پہ اچھالے آج تک واپس نہ آئے، کون سمجھتا ہے؟ اچھا اگر 600 من کا دروازہ علی اکیلے نے اٹھا لیا تھا، مرحب کو قتل کرنے کے لیے تلوار کہاں سے چلائی تھی؟ وچوں کھڑکی کاٹ لی ہونی، درمیان میں کھڑکی کھول لی تھی اس کی گردن کاٹنے کے لیے، کہا اس وقت اس دروازے کو آسمان پہ اچھالا، تب کا اچھلا ہوا آج تک واپس نہیں۔ پھر ان کو پکارا جاتا ہے، پھر ان سے مدد مانگی جاتی ہے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا بہاء الحق مدد، یا 11ویں والے مدد، ادرکنی یا علی، اغثنی یا علی۔ یہ شرک کی قبیح ترین صورت ہے کہ انسان ان کو پکارے جو اپنی مدد اگر علی مدد کرنے کی قوتوں والے ہوتے تو معاویہ سے اتنے عرصے تک جنگیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فوراً ہی فتح نہ پا لیتے۔ کیوں ان کے بیٹے حسن نے صلح کی اور منبر پر معاویہ کو بٹھایا؟ کیوں حسین کو زہر دے کر، حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا؟ کیوں حسین کو 72 انسانوں کے ساتھ کربلا کے میدان کے اندر مقابلے کرنے کی نوبت آئی؟ اگر وہ مشکل کشا تھے، اگر وہ حاجت روا تھے، ان کو پکارا جاتا ہے جو مرنے کے بعد اپنی مدد نہیں کر سکتے، غیر کی مدد کہاں سے کریں گے؟